بسم ربی عزیز دوستو، آج اکتوبر کی 31 تاریخ اور سن 2010 ہے۔ مرزا صاحب کی پاکیزہ زندگی، آج اس پر میں بات کروں گا کہ یہ بہت شور شرابہ کیا جاتا ہے کہ مرزا غلام احمد کی زندگی جو تھی وہ بڑی پاکیزہ تھی، اور مرزا غلام احمد جو تھے وہ بڑے سلطان القلم تھے اور ان کی زبان سے پھول جڑا کرتے تھے۔ کبھی انہوں نے کوئی مغلظات نہیں بکے، کبھی کوئی انہوں نے گالی نہیں دی۔ آئیے سب سے پہلے اس کی ابتدا کرنے سے پہلے ایک بات میں عرض کر دوں کہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب نے اپنی کشتی نوح میں لکھا ہوا ہے کہ الہامی عبارتوں میں مریم اور عیسیٰ سے میں ہی مراد ہوں، میری نسبت کہا گیا ہے کہ یہ وہی عیسیٰ ابن مریم ہے جو آنے والا ہے۔ اب یہاں پہ ایک چیز ذہن میں رکھیے گا کہ متی باب 5 اور اس کی آیت 24 میں یسوع نے یہ خبردار کیا ہوا ہے کہ کوئی تم کو گمراہ نہ کر دے، کیونکہ بتیرے میرے نام سے آئیں گے اور کہیں گے میں مسیح ہوں، اور بہت سے لوگوں کو گمراہ کریں گے۔ اب یہ اس چیز کے بارے میں بھی یسوع نے اس چیز کا اپنی امت کو آگاہ کیا ہوا ہے، اور اس کو ویریفائی مرزا غلام احمد خود کس طرح سے کرتے ہیں کہ پیشگوئی تو انجیل اور تورات کی بھی ماننی پڑے گی اگر وہ صفائی سے پوری ہو جائے، کہ اگر وہ بھی پوری ہو جائے تو ماننی پڑے گی، اور جیسا کہ یسوع نے کہا کہ میرے نام سے بتیرے آئیں گے تو مرزا۔ اب آئیے ان کی طرف کہ یہ پاکیزہ زندگی اور بڑے نیک پاک صاف تھے۔ مرزا صاحب کا ایک شعر ہے، کرم خاکی ہوں میرے پیارے نہ آدم زاد ہوں بشر کی جائے نفرت اور انسانوں کی آر۔ جو شخص خود ایک چیز کو تسلیم کر رہا ہے کہ میں ہوں بشر کی جائے نفرت، کہ انسانوں کی نفرت کی جگہ اور انسانوں کے لیے آر ہوں، کہ ایک ایسی جگہ جس کا ذکر کرنا بھی عام انسان کے لیے نہیں، کہ اپنے آپ کو وہاں پہ یہ کر رہے ہیں کہ میں تو وہ گندی چیز ہوں۔ وہ تو جو شخص ابتدا کر رہا ہو اپنے پاس سے اس طرح سے، اس کے بارے میں اب آگے کیا ہوگا یہ آپ خود جان لیجئے۔ اب مرزا صاحب اپنے بارے میں یہ کہتے ہیں، لیکن ایک چیز ذہن میں رکھیے گا کہ قرآن میں ایک لفظ زنیم آیا ہے، اور زنیم کے جو معنی ہیں وہ مرزا غلام احمد صاحب کے صاحبزادے مرزا بشیر الدین محمود جو جماعت کے دوسرے گدی نشین تھے، انہوں نے زنیم کے جو معنی کیے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ شخص جو کسی قوم کا فرد تو نہیں مگر اپنے آپ کو اس کی طرف منسوب کرتا ہے، اصلیت اس کی، اصل اس کا نہ ہو، لیکن وہ کہے کہ میں اس کی طرف سے ہوں۔ مرزا غلام احمد صاحب قادیانی لکھتے ہیں کہ یہ بنی فارس اور بنی فاطمہ کے خون سے ایک معجون مرکب ہے، اپنے خاندان کی نسبت لکھتے ہیں کہ ہم لوگ بنی فارس اور بنی فاطمہ کے خون سے ہیں۔ آگے، میں باپ کے لحاظ سے قوم کا مغل ہوں، باپ کے لحاظ سے قوم کا مغل ہوں، لیکن ساتھ ہی تریاق القلوب اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ لیکن مغل قوم کے ہونے کے بارے میں خدا تعالیٰ کے الہام نے مخالفت کی۔ اب ایک شخص اپنے آپ کو مغل ہونے کی طرف کر رہا ہے، لیکن دوسری طرف کہہ رہا ہے کہ مجھے خدا نے الہام کے ذریعے کہا کہ تم مغل نہیں ہو۔ اس عاجز کا خاندان دراصل فارس ہے، نہ مغلیہ، نہ معلوم کس غلطی سے مغلیہ خاندان کے ساتھ مشہور ہو گیا۔ حقیقت الوحی میں یہ لکھتے ہیں۔ پھر حقیقت الوحی میں ہی لکھتے ہیں، اکثر مائیں اور دادیاں ہماری مغلیہ خاندان سے ہیں اور وہ صینی الاصل ہیں، یعنی چین کی رہنے والی ہیں۔ اب وہ جو کہہ رہے ہیں دوسری طرف اس کی نفی بھی کر رہے ہیں، اور بقول ان کے صاحبزادے کے کہ جو شخص اپنے آپ کو کسی کی طرف منسوب کرے جس سے وہ نہ ہو تو وہ زنیم ہوتا ہے، اور زنیم کے ایک معنی حرام زادہ کے بھی ہوتے ہیں، جو ناجائز اولاد ہو اس کے بھی ہوتے ہیں۔ اب یہ جس شخص کا آپ کہہ لیں کہ اس کی ابتدا، اس کا کسی لحاظ سے بھی جو تعارف ہے وہ اس طرح سے شروع ہو رہا ہو تو وہ آگے کیسے آئے گا، اس کی دماغی کیفیت کیسی ہوگی، یہ بھی میں آپ کو عرض کرتا چلا جاؤں کہ مرزا صاحب کو
جو بیماریاں لاحق تھیں اس کے بارے میں وہ خود لکھتے ہیں حقیقت الوحی میں ہی کہ مجھے 2 بیماریاں مدت دراز سے تھیں، ایک شدید درد سر جس سے میں نہایت بے تاب ہو جاتا تھا اور ہولناک عوارض پیدا ہو جاتے تھے، اور یہ مرض قریباً 25 برس تک دامنگیر رہی، اور اس کے ساتھ ہی دوران سر بھی لاحق ہو گیا، اور طبیبوں نے لکھا ہے کہ ان عوارض کا آخر نتیجہ مرگی ہوتا ہے۔ چنانچہ میرے بڑے بھائی مرزا غلام قادر قریباً 2 ماہ تک اسی مرض میں مبتلا ہو کر آخر اسی سے ان کا انتقال ہو گیا۔ اب مطلب وہ اپنی بات میں زور پیدا کر رہے ہیں کہ مجھے تو 25 برس ہے، لیکن میرا بھائی اسی قسم کی بیماریوں میں مبتلا ہو کر 2 ماہ میں چلا گیا۔ اور یاد رہے آپ کو کہ میں آپ سے عرض کروں کہ مرزا صاحب کو مرگی کے دورے پڑا کرتے تھے، اور جس طرح ان کے منہ سے جھاگ نکلا کرتی تھی اور جو ان کی حالت ہوتی تھی اس کا آپ سیرت المہدی کے اندر مطالعہ کر سکتے ہیں کہ وہاں پہ ان کی کیفیت کیا بیان۔ اب ایک نبی کا دعویٰ رکھنے والا زمین پہ پڑا ہوا شخص ہاتھ پاؤں مار رہا ہے اور اس کے منہ سے جھاگ نکل رہی ہے اور وہ قابو میں نہیں آ رہا، اس کو کس طرح سے پکڑا جکڑا جا رہا ہے، آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ ان کی پاکیزہ زندگی جو ہے۔ جب یہ صورتحال تو انسان کی زبان پہ قابو نہیں رہتا، اور وہ کیا، یہ زمیمہ انجام آتم کے اندر لکھتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ آپ کا خاندان بھی نہایت پاک اور مطہر ہے، 3 دادیاں اور نانیاں آپ کی زناکار اور کسبی عورتیں تھیں جن کے خون سے آپ کا وجود ظہور پذیر ہوا۔ اب جو شخص جس کی مناسبت خود رکھتا ہے، جو ذلی اور بروزی طور پر خود ہے، جس کے نام پر خود آنے کا یہ بتا رہا ہے کہ میری مشابہت بھی وہی ہے، اس کے بارے میں وہ جو کہتا ہے کہ اس کی دادیاں اور نانیاں کنجریاں تھیں، اور اپنی کہتا ہے کہ نانیاں دادیاں مغلیہ تھی، لیکن میں مغل قوم سے نہیں ہوں۔ دوسری جو اپنی مشابہت اس کے ساتھ دیتے ہیں، کہتے ہیں مسیح تو خود کنجریوں سے تیل ملواتا رہا، اور اگر کہو کہ اس کنجری نے توبہ کی تھی تو کنجری کی توبہ کا اعتبار کیا، ایک طرف تو توبہ کرتی پھر ایک طرف موڑے پر بازار میں جا بیٹھتی۔ یہ ملفوظات کی جلد 4 کے اندر ہے۔ اب جس نبی کے نام پہ یہ آنے کی بات کر رہے ہیں اسی کے بارے میں جو کچھ یہ انہوں نے فرمایا، جو کچھ کہا، وہ آپ کے سامنے ہے۔ اب آ جائیے ان کی وہ زندگی جس کے بارے میں بہت کچھ کہا جاتا ہے کہ جی یہ بڑے نیک اور پاکیزہ زندگی گزارتے۔ اب بجائے کسی اور کے خود ان کی قلم سے دیکھتے ہیں کہ یہ اپنے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ کیا یہ اپنے ان ماننے والوں کے اس دعوے کو تقویت دیتے ہیں یا اس کی نفی کرتے ہیں؟ مجموعہ اشتہارات جلد اول کے اندر لکھتے ہیں لوگوں نے اس عاجز کو چور قرار دیا، مکار ٹھہرایا، مال مردم خور کر کے مشہور کیا، حرام خور کہہ کر نام لیا۔ اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ میرے جو نشانوں کے گواہ ہیں، مطلب جو کچھ ان پہ نازل ہوتا رہا، اس کے لالا شرپت اور لالا ملاوہ مل آریہ ہیں جو قادیان کے رہنے والے تھے۔ اب لالا ملاوہ مل اور شرپت رائے کیا کہتے ہیں کہ قادیان میں لالا ملاوہ مل نے لالا شرمپت کے مشورے سے اشتہار دیا جس کو قریباً 10 برس گزر گئے۔ اس اشتہار میں میری نسبت یہ لکھا تھا کہ یہ شخص محض مکار، فریبی اور صرف دکاندار ہے، اور لوگ اس سے دھوکہ نہ کھاویں۔ یہ قادیان کے آریہ اور ہم کہ یہ روحانی خزائن کی جلد 20 ہے اور اس کے صفحہ نمبر 9 پر آپ اسے دیکھ سکتے ہیں۔ پھر مرزا صاحب کے ایک مرید تھے ڈاکٹر عبدالحکیم سرجن پٹیالہ والے، اور وہ لکھتے ہیں کہ مرزا صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ڈاکٹر عبدالحکیم نے ان کے بارے میں کیا کہا کہ سری لفظوں میں مجھ کو ایک حرام خور، بندہ نفس اور شکم پرور اور لوگوں کا مال فریب سے کھانے والا قرار دیا۔ یہ ان کے 20-22 سالہ مرید نے ان کو یہ بتایا، ان کو دیکھ کے، ان کی صحبت میں رہ کے جیسا ان کو پایا، ان کو لکھا۔ یہ ملفوظات کی جلد 8 میں دیکھ سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد مرزا صاحب کی کتاب آریہ دھرم ہے، آپ اس میں صفحہ 13 پر دیکھ سکتے ہیں کہ مرزا صاحب لکھتے ہیں کہ آریہ صاحبوں نے میری نسبت کہا کہ یہ شخص غلط بیان، قدیمی متعصب اور خبیث النفس ہے۔ پھر اس کے بعد حقیقت الوحی میں مرزا صاحب لکھتے ہیں کہ مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی نے میرا نام کذاب، مفسد، دجال، مفتری، مکار، ٹھگ، فاسق، فاجر، خائن رکھا۔ حتیٰ کہ اگر آپ تریاق القلوب کا مطالعہ کریں تو وہاں پہ مرزا صاحب لکھتے ہیں کہ سر سید احمد خان صاحب نے انہیں ٹھگ اور
साधु करार दिया हुआ है। अजीज दोस्तों, बात सिर्फ इतनी है कि ये जो मिर्ज़ा साहब के बारे में कि मिर्ज़ा साहब की ज़िंदगी जो थी बड़ी पाकीज़ा थी, मिर्ज़ा साहब जो थे सुल्तानुल कलम थे, ये जो बातें आपने सुनी हैं, अगर आप इन पे देखें, गौर करें थोड़ी सी बात, तो कोई नबी, कोई शरीफ नफ्स, कोई वो शख्स जो दीन के लिए काम कर रहा हो, उसके हाथ से, उसकी जुबान से खल्क खुदा जो है हमेशा महफूज रहती है। उसे के किसी कौल व फेल से खल्क खुदा को कोई नुकसान, अजियत या उनकी दिल शिकनी कभी नहीं होती। लेकिन मिर्ज़ा साहब का किरदार, मिर्ज़ा साहब के कौल, मिर्ज़ा साहब के फ़ाल जो हैं, उनसे शराफत तो बड़ी दूर की बात है, सवाए खबासत के, सवाए शैतानियत के, सवाए अजियत के और कुछ नहीं झलकता। मिर्ज़ा साहब की हाथ से कोई शरीफ इंसान महफूज नहीं था, मिर्ज़ा साहब की ज़ुबान से कोई शरीफ इंसान महफूज नहीं था, मिर्ज़ा साहब के कलम से कोई शरीफ इंसान महफूज नहीं था। हर एक की इज्जत दांव पे लगी थी। जो भी इनके सामने आता था मिर्ज़ा साहब उसकी पगड़ी उछालते थे, और शुरफा अगर अपना मुंह बंद करते थे अपनी शराफत की वजह से, तो मिर्ज़ा साहब ये कहा करते थे कि वो मुझसे डर गया, जबकि वो शरीफ आदमी अपनी। और यही हाल आज मिर्ज़ा गुलाम अहमद साहब कादियानी के मानने वालों का है। वो इस तरह से बेलगाम हुए हैं, उनकी कलमों से वो मुगल्लज़ात निकल रहे हैं, उनके ज़ुबानों से वो चीज़ें आ रही हैं जो कि कोट करना, उसका हवाला देना भी मैं मुनासिब नहीं समझता। मैं नहीं समझता कि किसी भी शरीफ आदमी को वो ज़ेब देता है कि वो करे। लेकिन आप देख लीजिए, इनके पढ़े लिखे, इनके मुरब्बी, इनके शायर, इनके अदीब, जो भी इनके आलिम हैं, वो किस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये मिर्ज़ा साहब की ज़िंदगी है जो ज़मीन के ज़ुमरे में आते हैं, जो इंसानों की आर है और अपने आप को जाए नफ़रत खुद इकरार करते हैं। फैसला दोस्तों आप कीजिए कि क्या ऐसा इंसान शरीफ इंसान कहलाने का भी हकदार है, चे जाए कि उसका दावा हो कि मैं नबी हूं, मैं दुनिया की इस्लाह के लिए हूं, जो खुद अपनी इस्लाह के लिए मजबूर हूं। आपका शुक्रिया, हमारा सिलसिला जारी रहेगा।